بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتیں گھر میں تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھیں؟ کیونکہ تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی ہماری اسلامی بہنیں اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب مرد تو مساجد میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، جہاں باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عورتیں گھروں کے اندر اس نماز کو کیسے پڑھیں؟ اس نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گی؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو تراویح کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ سکھایا جائے گا۔ کسی قسم کی مشکل بات نہیں بتاؤں گا جس سے آپ کو الجھن کا سامنا کرنا پڑے۔ سب سے پہلے عشاء کے 4 فرض ادا کریں گی، اس کے بعد 2 سنت ادا کریں گی، اس کے بعد 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی اور وتر سب سے آخر میں پڑھنے ہیں۔ 20 رکعت جو تراویح کی نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہے اور جب 4 رکعت پوری ہو جائے تو تراویح کی دعا پڑھنی ہے، جسے تسبیح تراویح کہتے ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ دعا کتابوں میں بھی موجود ہے، کیلنڈر پر بھی موجود ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ گوگل پر سرچ کریں تو وہاں بھی آپ کو مل جائے گی۔ کسی کو یہ دعا زبانی یاد نہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر یہ دعا نہیں آتی اور کہیں سے نہیں ملتی تو کوئی اور دعا پڑھ لیں، کوئی ذکر وغیرہ کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، استغفار بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر تراویح والی دعا آتی ہے تو وہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ کچھ بھی پڑھ سکتی ہیں، ذکر وغیرہ کر سکتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 تراویح میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں کہ مخصوص صورتیں پڑھنی ہیں۔ آپ کو کوئی بھی صورت یاد ہے، کوئی بھی رکوع یاد ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں۔ 20 صورتیں یاد ہیں تو ہر ایک تراویح میں ایک پڑھ لیں۔ 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 پڑھ لیں۔ جب 10 صورتیں ختم ہوں تو پھر وہی 10 صورتیں دوبارہ ریپیٹ کر لیں۔ اسی طرح 5 صورتیں آتی ہیں، 5 پڑھ لیں۔ اسی طرح 5 ریپیٹ کرتی رہیں۔ اگر آپ کو صرف 4 کل والی صورتیں یاد ہیں تو بھی آپ تراویح کی نماز میں بآسانی پڑھ سکتی ہیں۔ 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھ لیں اور اگلی 2 رکعتوں میں اگلی 2 کل پڑھ لیں۔ اسی طرح اس کے آگے پھر شروع والی 2 کل پڑھ لیں اور آگے ریپیٹ کرتی جائیں، اور اس طرح 20 رکعات مکمل کر لیں۔ اگر کسی کو صرف 2 صورتیں یاد ہیں تو وہ صرف 2 صورتوں کے ساتھ بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ پہلی رکعت میں 1 صورت اور دوسری رکعت میں دوسری صورت پڑھ لیں اور اسی طرح آگے ریپیٹ کرتی جائیں اور 20 رکعت تراویح مکمل کر لیں۔ لیکن اس میں ترتیب کا خیال رکھنا ہے، جو صورت پہلے آ رہی ہے اس کو پہلے پڑھنا ہے اور جو صورت بعد میں آ رہی ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت آتی ہے، یعنی کسی کو صرف سورہ اخلاص ہی یاد ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر صرف یہی صورت یاد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں یاد، تو اس سے بھی تراویح کی نماز ہو جاتی ہے۔ وہ اس ایک ہی صورت کو بار بار دہراتی جائیں اور 20 رکعت تراویح مکمل کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر کسی کو صرف ایک ہی صورت یاد ہو۔ اگر کسی کو زیادہ صورتیں یاد ہیں تو اس کو جو بھی صورتیں یاد ہیں وہ سب پڑھنی ہوں گی۔ جس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے وہ صرف ایک ہی پڑھے گی۔ اب آتے ہیں نیت کی طرف۔ تراویح کی نیت کیسے کریں؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لازم نہیں، شرط نہیں۔ اگر آپ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں 2 رکعت نماز تراویح کی ادا کرتی ہوں، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، یعنی اگر کر لی تو بہتر ہے، نہیں کی تو بھی گناہ نہیں۔ اگر زبان سے نیت کی جائے تو اس کا یہ طریقہ ہے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی، پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ مکمل 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھ لیں اور آخر میں دعا کر لیں، اور دعا کرنے کے بعد اب وتر کی نماز پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد دعا کر کے چاہیں تو آپ نفل بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔
मैंने आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि वीडियो को देखकर आगे शेयर कर दें। दीन की बात आगे फैलाना सदका जारिया है। आपकी वीडियो शेयर करने से किसी एक ने भी नमाज तरावी का तरीका सीख लिया तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा और क़यामत की होलनाक घड़ियों में हमें या तो अपना किया हुआ अमल काम आएगा या सदका जारिया काम आएगा। लिहाजा सदका जारिया की नीयत से वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें। मेरे भाइयों और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अब अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।